آج کی اس محفل میں اس بزم میں ہم بات کریں گے عبادت کی۔ عبادت کیسے انسان کو اپنے خدا کے نزدیک کر دیتی ہے۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، عابد اور معبود کے درمیان رشتہ عبادت ہے۔ معبود کے احکامات کو بجا لانا عبادت کہلاتا ہے۔ یہ احکامات اور امر و نواہی کی شکل میں ہمیں پیغمبر کی ذات اقدس اور قرآن حکیم کے وسیلہ سے معلوم اور وصول ہوتے ہیں۔ ان کی تعمیل بغیر عذر اور تردد کے عبادت اصل ہے۔ مسلمانوں کو عبادات کے مفہوم سے آگاہ کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں عملی کردار ادا کیا۔ عبادت کے اس مفہوم میں نہ اضافے کی گنجائش ہے نہ تخفیف کی۔ نماز فرض ہے تو سب کے لیے سب زمانوں میں فرض ہے، اسی طرح باقی عبادات ہیں۔ اس میں نہ کوئی کلام ہے نہ کسی بحث کی ضرورت ہے۔ احکام عبادت میں کوئی ابہام نہیں، اس میں کوئی مزید وضاحت درکار نہیں۔ معبود کے احکام جاری ہو چکے ہیں، ان کی تعمیل پیغمبر کے زمانہ سے آج تک منوان جاری ہے۔ ملت اسلامیہ کا عبادت کا طریقہ کار وہی ہے جو حضور نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں تھا۔ معبود کا حکم ہے کہ حرام نہ کھایا جائے، پس حرام مال سے اجتناب عبادت ہے۔ ماں باپ کا اس حد تک ادب کیا جائے کہ ان کے آگے اف تک نہ کی جائے۔ پس والدین کی خدمت عبادت ہے، غرض کہ جو کچھ بھی معبود نے فرمایا اس پر یقین اور عمل عبادت ہے۔ جو کچھ کرنے کے لیے کہا گیا وہ کیا جائے اور جس سے بچنے کے لیے کہا گیا اس سے بچا جائے، بس یہی عبادت ہے، یہی عقیدہ ہے اور یہی عمل بھی۔ ایک بات جو اس ضمن میں قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا معبود ہمارا خالق بھی ہے۔ خالق نے مخلوق کے لیے تخلیق کے حوالے سے بھی فرائض عائد فرما رکھے ہیں، ان کی بجا آوری بھی عبادت ہے۔ مثلا خالق نے ہمیں انسان پیدا فرمایا، انسانیت کے تحفظ کے لیے جو اعمال ضروری ہیں انہیں ادا کرنا عبادت ہے۔ اگر سانس لینا فرض ہے تو سانس کی حفاظت بھی عبادت ہے۔ خالق کی عطا کی ہوئی زندگی اپنے دامن میں فرائض کا انبار لیے ہوئے ہے، ان فرائض کو پورا کرنا ہے۔ مثلا رزق کمانا ضروری ہے، فرض ہے، مجبوری ہے، پس رزق کمانے کا عمل عبادت ہے۔ رزق کمانے کے بعد اس کی مناسب تقسیم عبادت ہے۔ اللہ کا حصہ اللہ کو دیا جائے، دنیا کا حصہ دنیا کو دیا جائے، اپنا حصہ خود استعمال کیا جائے، یہ عبادت ہے۔ اپنے استعمال میں آنے والے رزق کو مناسب استعمال کرنا بھی عبادت ہے۔ مطلب یہ کہ زندگی کو اپنے ماحول میں پرسکون بنانے کے ساتھ ساتھ اسے دین کے تابع رکھنا بھی عبادت ہے۔ حج، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کی عبادات سب کے لیے یکساں ہیں، لیکن زندگی کے فرائض میں ہر انسان ہر دوسرے انسان سے مختلف ہے۔ یکساں عبادت اپنی جگہ اٹل، لیکن غیر یکساں عبادت اپنی اہمیت کے لحاظ سے اتنی ہی اٹل ہے، اور اس کا مفہوم ہر دور ہر زمانے میں ہر معاشرے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ اس لیے زندگی کے فرائض کی بجا آوری میں اکثر وضاحتیں درکار ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یکساں عبادت یکساں نتیجہ نہیں پیدا کر سکتی۔ ہر نمازی نیک ہوتا ہے، ہر مسجد کا ماحول ہر دوسری مسجد کے مساوی نظر نہیں آتا۔ اس لیے زندگی اور زندگی کے تقاضے یکساں نہیں ہیں۔ نیت بدل جائے تو نیک عمل نیک نہیں رہتا۔ انسان اندر سے منافق ہو تو اس کا کلمہ توحید نہ ہوگا۔ ہر چند کے کلمہ توحید وہی ہے۔ قرآن بیان کرنے والے، قرآن سننے والے اگر متقی نہ ہوں تو قرآن فہمی سے وہ نتائج کبھی پیدا نہیں ہوتے جو قرآن کا منشا ہے۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ اگر منافق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیں تو یہ بیان ہر چند کے لیے سچا ہے، لیکن منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ اسلام کے دشمن اگر مسجد بنائیں تو وہ مسجد گرا دی جائے۔ اس سے مساجد کا احترام مجروح نہیں ہوتا، بلکہ اس کے برعکس یہ مساجد کے احترام کا ہی عمل ہے۔ اگر مساجد میں عبادت جاری ہے اور ہر محلہ کی معاشرتی زندگی میں اصلاح کا عمل پیدا نہیں ہوتا تو ایسی عبادات قابل غور ہیں۔ نماز کا مدعا صرف نماز ادا کرنا ہی نہیں بلکہ نماز کے انداز، مفہوم اور اسے زندگی میں رائج کرنا ہے۔ اگر زندگی سماجی قباحتوں میں بدستور گرفتار ہے اور نماز بدستور ادا کی جا رہی ہے تو ایسی صورتحال پر غور کرنا چاہیے۔ مثلا نقابی ڈاکٹر مریضوں کے حق میں صحیح نہیں تو اس کے لیے اس کی عبادت منافت نہ لائے گی۔ اسی طرح اگر ہم تمام شعبہ حیات میں زندگی کے فرائض ادا نہ کریں تو معبود کی عبادتیں جاری رکھیں تو یہ منشا عبادت نہیں۔ منشا عبادت یہ ہے کہ فرائض حیات بھی ادا کیے جائیں، معبود کی عبادت بھی جاری رہے۔ اگر اولاد کی پرورش فرض ہے تو اولاد کے لیے صحت مند ماحول مہیا کیا جائے۔ ایک دوسرے کا احترام عبادت ہے۔ خالق کے اعمال کا احترام عبادت ہے۔ خالق نے یہ کائنات تخلیق فرمائی، انسان تخلیق فرمائے، کافر مومن، کالے گورے، صحت مند، بیمار، محتاج وغیرہ، ان کا احترام تخلیق کے حوالے سے فرض ہے، اور دین کے حوالے سے ان کی اصلاح عبادت ہے۔ کافر کو دعوت اسلام دنیا عبادت ہے، یہ دعوت محبت سے دی جائے یا قوت سے دی جائے۔ مفہوم کافر کی اصلاح ہے، منشا اصلاح ہی عبادت ہے۔ اللہ کے لیے دعوت عمل صرف اللہ کے لیے ہو تو عبادت، اور اگر اس میں انا یا نفع شامل ہو جائے تو عبادت نہ رہے گی۔
غور طلب بات یہ ہے کہ جب عبادت وہی ہے، معبود وہی ہے، تو نتیجہ ایک جیسا کیوں نہیں؟ آج مسلمان عالم اپنی عبادات کے باوجود اقوام عالم میں پسماندہ ہیں، کیوں؟ اگر اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام قبول کرنے والے ہیں، تو ہماری زندگی ہمارے مالک کے قرب ہونے کے دعویٰ کے باوجود آسانیوں سے محروم ہے۔ ہمیں سوچنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں بگاڑ ہے، کہیں نہ کہیں پانی کہیں مر رہا ہے۔ اللہ کے لیے بھی محبت کی ایک یادگار ہے مسجد اقصیٰ، یہودیوں کے قبضے میں ہے، ہم بے بس ہیں، اللہ تو بے بس نہیں۔ دونوں حالتیں اسلام کے دعووں کے لیے قابل غور ہیں۔ ہم عبادت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، لیکن اعمال کرتے ہیں، لیکن زندگی مشکلات سے باہر نہیں نکلتی۔ مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ دولت ہے اور مسلمان ہی سب سے زیادہ غریب ہیں، پھر بھی وہ مسلمان ہیں۔ اخوت کا درس اور چیز ہے اور اخوت کا عمل اور۔ مسلمانوں کے لیے تیل کے چشمے ہیں، سر چشمے ہیں، اور مسلمانوں کے پاس چراغ کے لیے تیل نہیں۔ اگر اعمال یہودیوں کے سے ہوں تو عبادت مسلمانوں کی سی ہو تو نتیجہ کیا ہوگا؟ محمد بن قاسم کا حملہ اس لیے ہوا کہ مسلمان خواتین کی بے حرمتی ہوئی تھی۔ محمد بن قاسم جلال خداوندی بن کر ناموس ملت کے تحفظ کے لیے تشریف لائے۔ آج اگر مسلمان مرد ہی مسلمان خواتین کی بے حرمتی کرتے جائیں تو محمد بن قاسم کہاں سے پیدا ہو؟ عبادت کے مفہوم کی وضاحت میں علامہ اقبال کا خوبصورت شعر ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ کتنا روح پرور مناظر ہوگا غزنوی کا، ایک ہی دربار میں یکساں حالت میں موجود آقا اور غلام کی تقسیم ختم ہو گئی۔ یہ عبادت اصل عبادت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر منشاء عبادت آقا اور غلام کی تقسیم ختم کرنا ہے تو کتنی دیر کے لیے؟ صرف نماز میں؟ یہی عبادت کی اصل ہے اور یہی عبادت کی محرومی ہے۔ ہم صرف نماز میں بندہ و صاحب کی تقسیم ختم کرتے ہیں اور زندگی میں یہ فرق جاری رہتا ہے۔ اگر عبادت کی حالت میں زندگی رائج ہو تو عبادت کے نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ غزنوی اور ایاز کی تقسیم ختم کرنے کے لیے عبادت فرض کی گئی اور ہم نے محمود اور ایاز کے درجے قائم رکھ کے عبادت ادا کی، اس لیے عبادت کی برکت زندگی میں شامل نہ ہو سکی۔ ایک آدمی آٹے میں ملاوٹ کرتا ہے اور عبادت بھی کرتا ہے، وہ نہ یہ کام چھوڑتا ہے اور نہ ہی نتیجہ سامنے آتا ہے۔ ایک انسان جھوٹا ہے اور سچا غلام سنایا جا رہا ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ متقی نہ ہو تو انسان قرآن سے فلاح نہیں پا سکتا۔ ایک کافر اگر قرآن پڑھ لے تو مومن نہیں ہو جاتا۔ تقوی شرط ہے ہدایت کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ کا مرتبہ اس کائنات کے تمام مراتب سے بلند ہے، آپ کی ذات گرامی باعث تخلیق کائنات ہے، آپ پر درود و سلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منصب کی بلندیوں کے باوجود اپنی زندگی کو اپنے جانثاروں کی زندگی کے برابر رکھا۔ آپ اللہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور لباس میں پیوند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے پاس مال جمع نہ رکھا، بلکہ آپ نے 2 وقت کا کھانا محفوظ رکھنا بھی پسند نہ فرمایا۔ عبادت کی تاثیر حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ عابدوں کی زندگی میں نواز سے یکساں ہوں، اگر نہ ہموار معاشی، سماجی اور معاشرتی زندگیاں ایک جگہ یکساں عبادت کے عمل میں مصروف رہیں اور سالاسار رہیں تو بھی نتیجہ یکساں نہ نکلے گا بلکہ کچھ اور نکلے گا۔ ہماری عبادت ہمارے ثواب سے محروم ہے، اس لیے ہماری زندگی یکساں مواقعوں سے ہمیں محروم رکھتی ہے۔ یتیم کا مال چھین کر حج کرنے والا ظالم حج کے ثواب سے کیوں محروم نہ رہے؟ مسلمانوں کا حج مسلمانوں کے لیے ہے، وہ نتیجہ پیدا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اس لیے حج کے موقع پر تمام خرید و فروخت اس مال سے ہوتی ہے جو یہودیوں کا بنایا ہوا ہے۔ جہاز ان کے بنے ہوئے ہیں، سامان ان کا بکتا ہے، یعنی حج ہمارا اور ثواب ان کو۔ ہم غیر مسلم معاشرے کی بنی ہوئی اشیاء خریدنے سے گریز کیوں نہیں کرتے؟ عبادت کے ثواب کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دینا ہی عبادت ہے۔ دل مومن نہ ہو تو عبادت کس کام کی؟ دل سے اللہ کو ماننا ہی عبادت ہے، مشکلات پر صبر کرنا عبادت ہے، نعمتوں پر شکر ادا کرنا عبادت ہے، اپنی منشا کو منشا الہی کے تابع کرنا ہی عبادت ہے، محروم اور مظلوم کو حق دلانا عبادت ہے، اپنی زندگی کو بے ضرر عبادت کی ابتدا اور زندگی کو منافت بخشنا بنانا اس کی انتہا۔ انسان جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنا ہی مخلوق پر مہربان ہوگا۔ یہی اصل ہے کہ جو اللہ کے حبیب ہیں اللہ کے انتہائی قریب ہیں، وہی کائنات میں سب کے لیے رحمت ہیں۔ اللہ کی عبادت ہمیں مخلوق پر شفیق بناتی ہے۔ مخلوق پر ظلم کرنے والا، ان سے دھوکہ کرنے والا، ان کی خوراک میں ملاوٹ کرنے والا عبادت کرتا جائے بے فائدہ ہے۔ کسی کا حق چھیننے والا تقرب الہی کا دعویٰ کرے تو یہ دعویٰ دلیل سے محروم ہے۔ عبادت اجتماعی فلاح کے لیے ایک حقیقی اور اسلامی راستہ ہے۔ عبادت انفرادی اور امتیاز نہیں۔ کشتی کنارے لگی تو سبھی کنارے لگیں گے، ورنہ سب کے لیے مشکل ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی اس محفل سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔
ایک عجب چال چل گیا راستہ، چلتے چلتے بدل گیا راستہ، آسماں تھا میری نگاہوں میں، پاؤں سے جب نکل گیا راستہ۔